الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم اور رفیق محترم جناب عبدالقدیر صاحب خلد آباد، اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کی یہ خصوصی نشست جو منعقد کی گئی ہیں تو محترم عبدالقدیر صاحب کی آمد پر، لیکن اس نشست کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ محترم عبدالقدیر صاحب کا اس مدرسے سے ماضی میں بھی خصوصی تعلق رہا ہے اور آج بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ دو خصوصی دوروں سے محترم کا اس مدرسے سے تعلق رہا ہے۔ ایک خصوصی دورہ تو مولانا رفیق قاسمی صاحب جو اس وقت مرحوم ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ہوا تھا، اور مدرسے کے جو البم ہے تصویریں ہیں اس میں مولانا رفیق صاحب کے ساتھ محترم عبدالقدیر صاحب کی بھی تصویر ہے۔ اس وقت یہ مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ ویسے محترم رفیق صاحب کے دو دورے مدرسے میں ہوئے ہیں۔ ایک دورہ تو مدرسے کی دعوت پر جو مدرسے کا چوتھا سالانہ جلسہ تھا، اور شاید وہ طلبہ جو مدرسے کی تاریخ سے واقف ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ شروع میں مدرسہ 4 سال کوپرا میں چلا، جب کوپرا میں مدرسہ چلتا تھا، اور چوتھے سالانہ جلسے میں جس جلسے میں حافظ مجیب الرحمن کو سند دی گئی تھی اور حافظ عبدالرازق، یہ دو حفاظ کو سند دی گئی تھی، تو اس جلسے میں مولانا رفیق قاسمی صاحب جو دہلی سے آئے ہوئے تھے، تو ان کی آمد پر جب یہاں پر وہ مدرسے کی تعمیر بھی نہیں تھی، میدان تھا، تو دعا ہوئی تھی۔ پھر محترم عبدالقدیر صاحب جب جماعت اسلامی شعبہ اسلامی معاشرہ کے ذمہ دار تھے مہاراشٹر سطح کے، تو اس موقع سے مولانا رفیق صاحب کا دورہ ہوا تھا، اور اس دورے میں محترم عبدالقدیر صاحب بھی تھے، تو اس دورے کی مناسبت سے بھی یہاں محترم عبدالقدیر صاحب کی آمد ہوئی تھی، اور حال میں جلسہ ہوا تھا جو طلبہ کے جو قیام گاہ ہے اس میں جلسہ ہوا تھا۔ لیکن ایک خصوصی جلسہ اور جس پر مجھے خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے، اور وہ دین یا وہ دورے کی یاد تازہ کرتے ہوئے ایک طرح سے خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے، شاید 2011 کے سن کی وہ بات ہے، ایوت محل کے ضلع کے تمام ارکان جماعت اسلامی کا اجتماع یہاں ہوا تھا۔ یہ مسجد اس وقت نہیں تھی، یہاں کھلی جگہ تھی، جس طرح سے سامنے یہ کھلی جگہ اس طرح کی یہاں جگہ تھی، اور جو حال ہے تو حال میں جلسہ ہوا تھا ارکان جماعت کا، پورے ایوت محل ضلع کے جو جماعت اسلامی کے ارکان ہیں، حالانکہ بہت زیادہ ارکان نہیں تھے اس وقت، شاید 60-70 ارکان ہوں گے۔ تو اس موقع سے محترم عبدالقدیر صاحب بحیثیت مہمان مربی کے یہاں پہنچے تھے، تو مسجد کی تعمیر کا منصوبہ زیر غور تھا، زیر تعمیر نہیں تھی مسجد ابھی، زیر غور کہ مدرسے کی مسجد تعمیر کرنی ہے، اور اس کے لیے یہ جگہ کا ایک طرح سے تعین ہوا تھا، انتخاب ہوا تھا۔ تو پھر مناسب سمجھا گیا تھا کہ چونکہ ایک اچھا اجتماع ہے اور اچھی شخصیت بھی ہے،
تو کیوں نہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے، یعنی محترم کے ہاتھوں کدال مارنے کا جو ایک طریقہ ہے تو وہ طریقہ وہ رسم پوری کی جائے۔ چنانچہ محترم عبد القدیر صاحب کے ذریعے سے مسجد کی ایک طرح سے سنگ بنیاد یا کدال ماری گئی تھی، اور شاید ان کی دعا میں برکت تھی تو یہ مسجد تعمیر بھی ہوئی، حالانکہ ایک بڑی تعمیر ہے یہ، اور مدرسے کے جو وسائل ہے وہ بہت محدود ہے، لیکن الحمدللہ 3 سال کی مدت میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، اور 2014 سے اس میں باضابطہ جیسا کہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، تاریخ تعمیر مسجد کے گیٹ کے شروع میں گیٹ پر، تو 2014 سے یہاں الحمدللہ نماز کا عمل بھی جاری ہے اور کلاسیں بھی یہاں پر جاری ہے۔ تو اس مناسبت سے یہ دورے کی جو اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جس مسجد کا سنگ بنیاد محترم عبد القدیر صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا، آج اسی مسجد کی تعمیر میں، مکمل تعمیر میں ہم محترم عبد القدیر صاحب کی گفتگو سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے محترم عبد القدیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، محترم کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ ایک ذی علم شخص ہیں، جماعت اسلامی کے مہاراشٹر کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اور ایک تعلیمی ادارے کے ذمہ دار بھی ہیں، اصل وطن پربھنی ہے، لیکن گزشتہ 25 سالوں سے آپ اورنگ آباد کے قریب جو خلد آباد شہر ہے، ایک تاریخی اور علمی شہر، اس شہر میں آپ مقیم ہیں۔ تو محترم عبد القدیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائے۔ یہاں پر آئیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ مربی محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب، محترم اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، مفتی صاحب نے میرے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گمان کے مطابق مجھے بنا دے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے سامنے تعریف کرنے سے روکا ہے، لیکن بعض جگہ پر اجازت بھی دی ہے۔ تو آپ کے پسند آنے کی ایک جو کشش ہے وہ آپ کے استاد محترم کی ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہو جاتی ہے تو پہلے تو جن لوگوں کو آپس میں محبت ہوا کرتی تھی، جیسے یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام حنبل تھے، لیکن آپس میں ملاقات آسان نہیں تھی، کبھی کبھی زندگی میں ایک آدھ ملاقات۔ اب تو سہولتیں ہیں، تو ہم جیسا آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ میں یہاں آ چکا، اور اس مرتبہ آپ سے ملاقات کی کشش، مفتی صاحب کی ملاقات سے کشش نے یہاں لائی۔ تو آج کے زمانے میں قدرے آسان ہے، پہلے اتنا آسان تو نہیں تھا۔ تو بعض لوگوں کا توکل اچھا ہوتا، تو ان سے ملاقات کو طبیعت بھی چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی دعا ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگوں کی ملاقات کو جانا چاہیے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں نے بڑے بڑے مقررین کو یہاں سنا ہوگا، اس لیے کہ مدارس میں مہمانان آتے رہتے ہیں، علماء کرام کی وزٹس ہوتی رہتی ہے،
اور ان میں جو تقریریں ہوتی ہیں اس کے مضامین تقریباً مشترک ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا درجہ بہت اونچا ہے. یہ بات تو آپ نے اسی وقت سنی ہوگی، یہ حدیث، کہ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو تبھی آپ کے راستوں میں فرشتوں کے پر تھے. جی، آپ کے لیے سمندر کی، خشکی کی، سارے جانور آپ کے لیے دعا کر رہے تھے. پھر یہ بھی آپ نے سنا، اکثر سنا، اور یہ مشترک طور پر یہ بات آتے رہتی ہے کہ آپ کا درجہ تو اتنا بلند ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے تو آپ کا اعزاز کیا رہے. قریب آ جاؤ. آپ کے والدین کا یہ اعزاز ہوگا، جبکہ انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، صرف اس لیے کہ آپ کو پڑھنے کے لیے ڈالا. تو ان کا جب یہ اعزاز ہوگا تو آپ کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آپ کا کتنا ہو. کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت کو پڑھتے جاؤ، درجات کی بلندی لیتے جاؤ، ایک ایک آیت کو پڑھتے جاؤ، درجات کی بلندی کو لیتے چلے جاؤ، انعامات لیتے چلو. یہ مرتبہ تو الحمدللہ آپ کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. الحمدللہ یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں، اس پہ اختلاف بھی نہیں، کلام بھی کرنا نہیں. لیکن عزیز طلبہ، دنیا کا کامیاب آدمی کون رہتا معلوم آپ کو؟ جو دنیا میں بڑے لوگ رہے، جو بڑے لوگ رہے وہ بہت کم رہتے ہیں. لیکن کون رہتے معلوم آپ؟ جو زندگی کا مقصد طے کرتے ہیں. آپ گھر سے جب نکلتے تو کوئی آپ سے پوچھے کہ بھی کہاں جا رہا، تو آپ یہ تھوڑی بولتے کہ مجھے کیا معلوم میں کہاں جا رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بازار جا رہا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مدرسہ جا رہا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دواخانہ جا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں سودا سلف لانے جا رہا ہوں. اس لیے کہ آپ کے ذہن میں کیا رہتا گھر سے نکلتے وقت کہ میں یہ چیز کرنے جاؤں گا. ورنہ آپ گھر سے نکلے اور آپ سے پوچھا گیا کہاں جا رہے تو بولے میرے کو کیا معلوم میں کہاں جا رہا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہوتا. ایسے ہی معاملہ زندگی کے سفر کا بھی ہے. آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، طے کرنا ہے. ممکن ہے آج تک آپ نے طے نہیں کیا ہو، خدا نخواستہ، بعض بچوں نے کر بھی لیا ہو، لیکن آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے. اگر یہ آپ طے نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں بڑے نشے و فراز آئیں گے، اور مطلب یہ کہ ایک کیا کہیں گے، اس کی غیر یقینی کیفیت آپ کی زندگی کی رہے. تو مجھے بتائیے کوئی ہاتھ اٹھا کر کہ آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں. اپنی ذرا گفتگو ٹو وے چلے گی انشاءاللہ، ہم بھی کچھ بولیں گے، آپ بھی کچھ بولیں گے. تو بتائیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ زندگی میں، کیا بننا چاہ رہے ہیں. بالکل شرمانے کا نہیں، بالکل شرمانے کا نہیں. اچھے بچے بالکل ماشاءاللہ شرماتے نہیں. کوئی آپ بولے تو ہنسیں گے لوگ، تو ہنسنے دو، کیا ہنسنے دو، ہنسنے سے کسی کے ہنسنے سے کیا ڈرنے کا اپنے ہے کہ نہیں. میں بولا تو کہاں ہنستے کی، سب ہنستے کی، میں نے یہ بول دیا، کوئی ڈرنے کی بات. فرمائیے کیا بننا چاہ رہے آپ. آپ کا نام؟ سید ابرار صاحب نے کہا کہ میں اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والا بننا چاہتا ہوں، ایک دائی بننا چاہتا ہوں. بڑی بات کہی. اس کے لحاظ سے ان کو تیاری بھی کرنی ہے. اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تو سید ابرار صاحب نے یہ بات کہی. چلیے اور دیگر بچے کچھ بتائیں. کیسے ابرار صاحب کیسے نافذ کریں گے آپ اللہ کے نظام کو؟ آپ زمین پر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے طریقہ کیا اختیار کیا، اس کیا سوچا؟ اختیار نہیں کیا، ابھی کیا سوچا؟ اس لیے کہ ابھی تو چھوٹی عمر ہے، آپ کو چلنا ہے بہت. جی
مطالعہ کریں گے. ابرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطالعہ کریں گے, اسٹڈی کریں گے. ماشاءاللہ, چلیے بہت اچھی بات یہ بھی ہے. اور کوئی بات, اور کوئی بتائیں. اس کا مطلب میں یہ سمجھ لوں کہ آپ نے کچھ طے نہیں کیا. اگر آپ نہیں بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ گھر سے نکلے وہ شخص ہیں جن سے پوچھا جائے کہ بھئی کہاں جا رہے, تو آپ بولیں کہ مجھے کیا معلوم میں کہاں جا رہا ہوں. ایسا میں سمجھ لوں؟ نہیں سمجھنا ہے تو پھر فرمائیے, بولیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم. آپ عالم دین بننا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا نام بیٹا؟ عبدالطواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عالم دین بننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلیے. کیوں بننا چاہ رہے ہیں عالم دین؟ بھائی یو وانٹس ٹو بیکم عالم دین, معلوم ہونا چاہیے نا بھائی. جی عبدالطواب صاحب فرمائیے, کیوں بننا چاہ رہے ہیں آپ عالم دین؟ کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے بیٹا, جی کوئی کچھ کہہ رہے تھے. جی بیٹا بہت اچھا, شاباش, بولیے, میں سن نہیں پایا آپ کی بات. عالم دین, دین کی خدمت کے لیے بننا چاہ رہے ہیں. آپ کا نام؟ جی فردین صاحب. اچھا ماشاءاللہ. فردین صاحب نے کہا کہ دین کی خدمت کے لیے, مطلب جو بات سید ابرار نے کہی تقریباً وہی بات فردین صاحب نے کہی. جی کہ ہم دین کی خدمت کے لیے بنائیں. میں بھی اپنی کچھ خواہشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عام طور پر ایسا ہوا ہے, عام طور پر مدرسے سے نکلنے والے بچے عام طور پر زیادہ سے زیادہ 90% بچے کسی مسجد کے امام ہوئے ہیں. عام طور پہ جو میرا مشاہدہ ہے. آپ کا مشاہدہ مختلف ہو سکتا ہے. کیا میرا مشاہدہ صحیح ہے؟ جی ہے صحیح. 80% 90% بچے, باقی بچے تو کچھ اور کر لیتے ہیں, لیکن عام طور پر یہ بچے نکلتے ہیں تو کسی مسجد کے امام بنتے ہیں, وہاں کے خطیب بنتے ہیں, وہاں کے مکتب کے مدرس بنتے ہیں. اور کچھ بچے جاتے ہیں, کچھ ذرا اچھا پڑھ لیتے ہیں تو وہ کسی مدرسے میں معلم بن جاتے ہیں. ایسا عام طور پہ ہوا ہے. اور یہ جو منصب ہے, یہ بہت بڑا منصب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بہت بڑا منصب, پارلیمنٹ کے ممبر سے بڑا منصب ہے. یہ وزیر اعظم سے بڑا منصب ہے. یہ اس میں آپ کو انشراح ہونا چاہیے, شرح صدر ہونا چاہیے. یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مسلح دے دے امامت کا. یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے. یہ تو الحمدللہ اس میں مجھے بھی کوئی اختلاف نہیں. لیکن میں کیا چاہتا ہوں, میری خواہش میں آپ کے سامنے رکھ لوں, ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کریں, لیکن بغیر تنخواہ کے کریں. یہ آپ کا آمدنی کا ذریعہ نہ ہو. کچھ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ کچھ سمجھ پائے آپ؟ جی سمجھ پائے؟ جی کیا سمجھ پائے بتائیے. قرآن کے ذریعے سے پیسہ وصول نہیں کرنا ہے. الحمدللہ ایک اپنا کاروبار خود کریں. ایسا کسی نے سوچا تھا کیا؟ صحیح بتائیے آپ. ماشاءاللہ. کیا نام بیٹے آپ کا؟ کامران صاحب نے کہا کہ میں نے ایسے ہی سوچا تھا. ہوتا کیا ہے کامران بتاؤ تو میں آپ کو. اگر آپ بہت بڑے سیٹ بن گئے, یہاں سے نکلنے کے بعد آپ نے یہاں سے عالمیت کر لیا, حفظ کر لیا, سمجھ لیجئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کاروبار میں نواز دیا, آپ کبھی نہیں آتے یہاں پر, آپ نہیں آتے کبھی یہاں, مگر آنا چاہیے. سمجھ لیجئے کہ آپ کے ذہن میں یہ آیا کچھ دنوں کے بعد کہ آپ کو میٹرک میں بھی داخلہ دلایا گیا, اس کے بعد آپ نے 12th بھی کیا, اور آپ کا ذہن بہت اچھا ہے, آپ ڈاکٹر بن گئے, MBBS بن گیا, MD بن گیا. میری خواہش یہ ہے کہ MD بننے کے بعد مگر آپ نے پریورٹی اس کو دینا چاہیے, ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ کیونکہ اس کی جو وسعت, یہ بلندی ہے,
اس کا جو مقام ہے وہ کسی ڈاکٹر سے، کسی بزنس مین سے بڑا. لیکن جیسے آپ ڈاکٹر بن گئے تو آپ نے مسجد کو مطلب نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس منصب کو حاصل کرنے کی آپ نے کوئی فکر نہیں کی. سمجھ لو کہ آپ بہت بڑے انجینئر بن گئے، کیمیکل انجینئر بن گیا، لیکن اس منصب سے آپ نے اپنے آپ کو وابستہ نہیں رکھا تو کچھ بھی فائدے کا نہیں. تو میری یہ خواہش نہیں، اتنی دور کون آ، اتنی دور کون آ رہا. تو میری یہ خواہش، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے تقدس کو نہ بھولیں. یہ بہت بہت اونچا مقام ہے. اس سے بڑا کوئی، میں نے تو کیا بولا آپ کو کہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور وزیر اعظم بھی وقت کا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. آپ کو معلوم ہے اس پر کون کون کھڑے ہوئے تھے آپ کے نبی کے علاوہ؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ. ان کا مقام تھا، ان کا مقام تھا. اور یہ ہندوستان اتنے برکت کے ہندوستان کے خالی صدر نہیں تھے وہ جی، 24 لاکھ مربع میل زمین کے حکمران تھے، مگر انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا تھا. ابھی کیا ہو رہا معلوم کیا کہ یہ جو دو دھارے ہیں نا، عصری مدارس میں پڑھنے والے ایک طرف اور دینی مدارس میں، یہ جب تک یہ دونوں کے راستے الگ رہیں گے، جب تک دونوں کے درمیان تال میل نہیں ہوگا، کوئی بڑا انقلاب نہیں آنے والا ہے. دونوں کے درمیان تال میل کی ضرورت ہے، غیر معمولی تال میل کی ضرورت ہے. سمجھا؟ ابھی جو جامعہ ازہر وغیرہ کا جو نظام تعلیم وہ ایسا نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بھی بنتا، انجینئر بنتا، عالم بھی بنتا، حافظ بھی بنتا. سمجھا؟ اور پھر اگر اس کو موقع دیا ہے تو وہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی بنتا. تو آپ کو جو ہے یہ منصب سے کے تقدس کو ذہن سے کبھی نہیں ہٹانا. مجھے شوق کے طور پر یہ بننے کا تو نہیں، شوق سے نہیں بولے تو کسی کا حق مار کے نہیں. اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان مجھے اس قابل بنا دیں، سمجھ لیں، اور یہ سعادت مجھے مل جائے، لیکن ہم نے پڑھے عصری تعلیم، اب ہم کتنا بھی وہ کریں تو آپ لوگوں کا مقابلہ ہمارا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حفظ کرنے کے نتیجے میں، عالمیت کے نتیجے میں آپ کو دیا ہے، وہ تو اب ہمارا نہیں ہے. ہم نے عصری علوم کو حاصل کیا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ حصول آسان. آپ کتنے بڑے بن جائیں، میری خواہش ہے کہ آپ ایک تو اس کا پیسہ نہ لیں، دوسرا یہ کہ اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، اس کے تقدس کو نظر انداز نہ کریں. یہ بہت بڑا اونچا مقام. میں نے تو بتا دیا، اتنے بڑے لوگ، ان سے بڑے لوگوں کو کیا نام لوں اب میں؟ جن لوگوں کے 5 لوگوں کے میں نے نام لیا، ان سے بڑے کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کا یہ منصب تھا؟ تو اس کو کیا کیا مسلمانوں نے؟ معمولی بنا کے رکھ دیا. اس کو سمجھے کہ بس، تو وہ کیا کر رہے؟ اپنے اشاروں پہ اس کو چلا رہے. وہ مسجد کمیٹی کے ممبران، بعض وقت تو پربھنی میں تو میں تھا، تو اس وقت تو ایک شراب کی دکان چلانے والا مسجد کا صدر تھا بیچارہ. ہماری بدقسمتی، سمجھا، کہ ہم اس کو دیکھتے تھے، اور بچے تھے ہم بھی، خیر وہ تو بڑے نہیں تھے وہاں. تو مسلمانوں کی یہ بدبختی نے تو اس کو کیا بولیں گے کہ جس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، صدر بننے والا ہے، پیسہ والا ہے بول کے خالی. تو پیارے بچوں، اس کا تقدس بہت اونچا ہے. یہ منصب اگر کسی کو مل جائے، اور لڑ بھیڑ کے نہیں، اب لوگوں نے بٹھانا آپ کو وہاں پر کہ یہ اس لائق ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں، لوگوں نے بٹھانا. بہت اعلیٰ درجے کا منصب ہے، بہت اونچا منصب ہے، بلکہ سب سے اونچا منصب ہے اگر اس کو دیکھا جائے. تو یہ ہے کہ ایک بات تو آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ آپ پہلی جو بات میں نے آپ سے کہی وہ یہ کہ آپ کو زندگی کا مقصد طے کرنا ہے. ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ بچے چھوٹے ہوں گے تو انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا، لیکن جو زندگی کا مقصد طے نہیں کرتے وہ بڑے کبھی بھی نہیں ہوتے. ان کو طے کرنا رہتا ہے.
کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرتے، اور اس راہ پہ چلتے ہوئے لوگ کتنا ہی مذاق اڑائیں انہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ کچھ کہیں، منفی کہیں، مثبت کہیں، بہت تعریف کرنے سے پھولتے بھی نہیں اور کچھ تنقید کرنے سے گھبراتے بھی نہیں ہو، اپنے سفر کو جاری رکھ، اپنے سفر کو جاری رکھ۔ زمانے کے سب سے بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے سامنے زندگی کا ایک مقصد رکھتے ہیں کہ میں یہ کروں گا۔ یہ ایٹ رینڈم جو زندگی ہوتی نا، یہ بے ترتیب جو زندگی ہوتی، یہ زندگی کی بہت اہمیت نہیں ہے۔ صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ان کے ذہن میں جاگزی کر دیا تھا، بٹھا دیا تھا، نصب العین، اللہ کے دین کا قیام۔ اب اس کے لیے ان کے پاس پیسوں ویسوں کی، یہ گاڑیوں کی، اے سی کی، کاروں کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس وقت تو یہ سب چیزیں نہیں تھی، لیکن تعیش کی زندگی تو اس وقت بھی تھی، عیش کی زندگی تو اس وقت بھی تھی۔ ان کے قدموں کے نیچے جھولتی تھی وہ۔ جی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حضرت عثمان نے بلایا اور کہا کہ آپ کثیر العیال ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، چلو میں جو ہے جناب یہ کہ آپ کی بیٹیوں کے کچھ وظیفے لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اپنے ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا، اور سورہ واقعہ جو پڑھ لیتے ہیں تو ان کی رزق کی تنگی دور ہو جاتی۔ کیا ایمان تھا ان کا! اور ہم کو اگر بلائے تو ارے واہ کیا بات ہے، وظیفے دے رہے ماشاءاللہ۔ یقین کی ایک پختگی، دنیا سے ان کو کوئی محبت نہیں تھی۔ حضرت عمر جب یروشلم پہنچے تو صحابہ کو دیکھا کہ بڑے اچھے اچھے کپڑے میں دکھ رہے، سب باریک، تو آپ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے دنیا کو اتنا پسند کر لیا؟ جب تک کہ صحابہ نے ان کو اٹھا کر زرا نہیں بتائے، نہیں امیر المومنین ہم اس کے اندر نیچے زرا ہے، اور ہم نے جو ہے جناب یہ کہ وقت کے ضرورت کے تحت اس کو پہنا ہے۔ اس وقت تک امیر المومنین مطمئن نہیں ہوئے، ایک ایک گورنر کا احتساب لیتے تھے کہ کہیں دنیا پرست تو نہیں ہوگا یہ، اس کی معلومات لینے لگاتے تھے دوسروں کے ذریعے سے، اس کی معلومات لینے لگا۔ گورنر ہے وقت کا گورنر ہے۔ آج آپ کا کلکٹر جو ہے، تھرڈ کلاس کلکٹر جو ہے، کاروں میں گھومتا، لال بتی میں گھومتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے سامنے، وہ گورنر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ جائزہ لیتے تھے کہ کہیں یہ دنیا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جی جس نے دھوکہ دیا اور دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ دنیا بہت پرکشش ہے پیارے بچوں، بہت پرکشش ہے۔ آپ کو میں صرف یہ گفتگو میں یہ بات بتا دوں کہ آپ کو اپنے منصب کا احساس ہونا چاہیے، اس کی اہمیت کا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی بڑے سے بڑے شخص کے سامنے کھڑے رہ کر آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کچھ کمزور ہوں، نہیں، حافظ قرآن ہیں آپ، عالم دین ہیں آپ۔ وقت کا کلکٹر آپ سے بات کرتے وقت گھبرائے، یہ کب ہوگا مگر معلوم؟ خالی عالم دین بننے سے اور حفظ کرنے سے نہیں ہوگا، ذہن اسٹرانگ ہونا چاہیے آپ کا کہ میں ہوں، میں نائب رسول ہوں، میں نائب رسول ہوں۔ جی ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا اعزاز ہے بھیا، مگر کب ہے اعزاز؟ یہ جب ہم کو احساس ہو تو ہم ہی پنجو بنے ہوئے ہیں۔ جو چیز آپ کر رہے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ کریں، کانفیڈنس نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ ہاں ابا اماں نے زبردستی ڈالے تھے بول کے آیا میں، نہیں، کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں آپ اس پر؟ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر مطمئن ہے کہ نہیں آپ؟ اور یہ مطمئن کب ہوں گے آپ؟ جب آپ بیٹھ کر خاموشی سے منتھن کر کے بہت سوچ کر یہ طے کریں گے کہ میں نے زندگی کا طے کیا ہوا ہے، میں نے اپنے طور پر اس کو طے کیا ہے، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، ایک ملک کا وزیر اعظم بنوں گا۔ جب طے کرتا آدمی تو سفر شروع کرتا ہے۔ عمران خان کی تقریر میں اکثر سنتا رہتا ہوں، کون ہے عمران خان؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے، سب مت بولیے، کون ہے یہ عمران خان؟ ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے، 2 ہاتھ اٹھ رہے ہیں، 3 4 ماشاءاللہ 5، بہت اچھے، واقفیت ہے آپ کی، ویری گڈ۔
ویری گڈ. جی بیٹا زور سے بولیے, ڈرنے کیا بات. ماشاء اللہ, یہی بولنے والے تھے بیٹا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جی, آج کل میں ان کی تقریریں سن رہا ہوں, اور تقریریں سننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کے جیسا جو ہے جناب مجھے پاکستان بننا چاہیے. عمران خان ایک زمانے میں بہت ہی ماڈرن قسم کے پلیئر تھے جی. وہ جب جوانی میں کھیلا کرتے تھے تو ان کا کھیل دیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر سے لوگ ان کے کھیل کو دیکھنے کو آتے تھے. وہ خوبصورت بھی دکھتے تھے. خالصتاً دنیا دار گھرانے کا لڑکا تھا وہ, خالصتاً دنیا دار کا جی. انہوں نے ایک یہودن سے شادی کی تھی. وہ یہودن سے ان کو 2 بچے بھی ہیں. بعد میں دونوں کے درمیان سپریشن ہو گیا, خاتون چلے گئیں جی. اور بڑے اسمارٹ پلیئر, بڑے معروف پلیئر رہے. پلیئر ہونے ہٹنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی سیاست میں انہوں نے دلچسپی لی, تو آج وزیر اعظم بنے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 19 سال اسٹرگل کیا, 19 سال یہ سوچتا تھا میں. تو میرا ان کا کہنا ہے کہ سب میرا مذاق اڑاتے تھے کہ تو کیا سیاست میں کام کریں گا میاں, تو سیاست میں کیا کریں گا, تیری حیثیت کیا ہے. مگر ان کو کہتے تھے کہ میری نظر میرے نقطے پر تھی, میرے نصب العین پر تھی کہ مجھے تو اس جگہ پر پہنچنا ہے. آج وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ہے کہ نہیں ہے نا. علماء نے بہت مخالفت کی ہے, یہودن سے شادی کر لیا, ایسا ہو گیا, کافر ہو گیا, ننگا ہو گیا, کیا کیا بولتے رہے. لیکن انہوں نے بولے کہ میرا ٹارگیٹ تو وہ ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم بن کے رہوں. وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 10-20 کار میرے ساتھ چلتے اس کی کوئی ضرورت نہیں, ایک کار کافی ہے. اور اتنی بھاری کار کی بھی ضرورت نہیں, سیدھی سادی کار میرے لیے کافی. اور بولے میرے اکیلے کے رہنے کے لیے اتنے بڑے بنگلے کی ضرورت نہیں, میں اس بنگلے میں نہیں رہوں گا, میرا جو ہمیشہ کا جو مکان ہے میں وہیں رہوں گا. سارے وزیروں کو بولے بنگلے خالی کرو, وہ صدارتی محل کو بولے اس کو جو ہے میوزیم بناؤ. اور وہ ایک جملہ برابر بولتے رہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست اس کو بننا چاہیے, اس میں کیپیسٹی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ مدینہ کی ریاست بنے. ایک بات انہوں نے یہ کہی, انہوں نے کہا کہ میں کوئی دیندار گھرانے کا نہیں, اور مدینہ کی ریاست کا پہلے میرے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں ایسا لڑکا تھا مسلمان گھرانے کا کہ میرا باپ زبردستی انگلی پکڑ کے مجھے جمعہ کی نماز کو لے جاتا تھا. مجھے کوئی اسلام کی اسٹڈی نہیں تھی, لیکن جب میں نے خود اسلام کی اسٹڈی کیا تو میں نے سوچا کہ میں کئی کو امریکہ سے متاثر رہوں گا, کیوں برطانیہ سے مجھے متاثر ہونے کی ضرورت ہے, کیوں فرانس سے مجھے متاثر ہونے کی ضرورت ہے. میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا قائد, اتنا بڑا لیڈر کہ سارے لیڈر اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کے لیڈروں کی, تو میں اتنے بڑے لیڈر کو چھوڑ کے ان کے پیچھے کیوں پھروں گا. یہ ان کے جملے ہیں, یہ ان کے جملے ہیں. میں ماڈرن گھرانے کا, انہوں نے کہا کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس پہلے خواتین میں جی. لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں نے قرآن کی اسٹڈی کیا, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹڈی کیا, تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے پاس تو خزانے کے خزانے ہیں, مجھے ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت. مگر یہ کب ہوا معلوم, انہوں نے کہا کہ میں نے پلیئر جب تھا تو میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ نہیں, مجھے وزیر اعظم بھی بننا چاہیے. انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا ایک مرتبہ, ان کی کپتانی میں کرکٹ میں ورلڈ کپ جیتے تھے انہوں نے, سمجھا آپ. اس وقت ان کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا ورلڈ کپ لائیں گا, کیا ورلڈ کپ لائیں گا, اس کی حیثیت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بولے ورلڈ کپ دلایا تھا اس میں. تو یہ کب ہوتا معلوم, یہ کامیابی کب ملتی, جب آپ ایک نقطہ طے کریں کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے. ان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ بھی ہوا, ایک مرتبہ اسٹیج سے گرا دیا گیا ان کو سازش کے تحت, ان کی کمر میں خطرناک مار لگا, ان دشمنوں کا ارادہ ان کو مار دینے کا تھا, اس سے بچ کر آئے. جب بھی آپ کوئی بڑا ارادہ طے کرتے تو وہ راستہ آپ کا پرخطر بھی ہو جاتا. ایسا نہیں ہے کہ پھر پھولاں لوگ آپ کے اس میں بچھاتے آپ کے راستے میں, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. مشقتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن آپ کی نظر آپ کے ٹارگیٹ پہ رہے, میں تو یہ کر کے رہوں گا. تو پیارے بچوں, آپ کو اپنا نصب العین زندگی کا طے کرنا ہے. ایک بات یاد رکھو, ممکن ہے اب میں یہاں سے جانے کے بعد مر جاؤں یا کیا ہو جاؤں, مگر میرا اگر دوبارہ آنے کا موقع ملا اور اس وقت کے طلبہ آپ ہی رہے تو ممکن ہے میں آپ سے سوال کروں گا کہ میں نے کیا بول کر گیا تھا, آپ نے اس پر کچھ منتھن کیا یا نہیں کیا. زندگی کا نصب العین طے کیجیے.
زندگی. ہم نے سید مودودی کو پڑھا تو اس کے بعد طے کر لیا تھا کہ نہیں اسی مشن کے ساتھ چلیں گے. بس چاہے کچھ ہو جائے, گھر کے لوگ مخالفت کریں, بیوی ساتھ دیتی تو دے, نہ دیتے تو نکل کے چلے جائے, بچے ساتھ دیتے تو دیں, نہیں چلتے تو میرے ساتھ نکل جائیں, کوئی پرواہ نہیں. ہم اس سید کے پیغام کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ. اس نے ہمارے ذہن کو اس کے پیغام نے اپیل کیا اور ہم کو لگا کہ یہ بالکل وہی راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے. بس ہم کو بکا, مگر یہ ہمارا سوچا جب اگر پولیس آ کے لے جاتی ہے ہم کو کوئی آر نہیں, ہم دروازے بند نہیں کریں گے, اپنے آپ کو حوالے کر دیں. اس نصب العین کی وجہ سے, اس مقصد کی وجہ سے اگر وہ کرتی ہے, ہم کو جیل میں ڈالتی ہے, ہم چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. جا میں نے تو تصویر نہیں دیکھا لیکن ہمارے ساتھیوں نے تصویر دیکھا. ایک نام تھا, ان کا نام تھا محمد قطب, یہ مصر کے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کو پھانسی دی گئی تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. ارے کیا بات ہے بھائی. جاوید مکرم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی تصویر دیکھا ہے کہ تصویر جب ان کی مطلب پھانسی سے جب نیچے نکالا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ. معمولی بات نہیں ہے دوست. محمد اشفاق احمد صاحب ہمارے ایک ساتھی ہیں, حال میں ان کا 1 سال پہلے انتقال ہوا اورنگ آباد میں. ہمارے مربی تھے وہ بیچارے, تو ان کے چہرے پر انتقال کے وقت مسکراہٹ تھی. تو ان کے تعزیتی نشست میں جاوید مکرم صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو مسکراہٹ اشفاق بھائی کے چہرے پہ تھی, میں نے اس سے پہلے والی مسکراہٹ جو ہے قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ دیکھا تھا جب ان کو پھانسی ہوئی. کون مسکراتا معلوم؟ جس کا نصب العین اونچا ہوتا ہے. اس کو بولا میرے کو پھانسی سے کیا مطلب ہے, میرے کو پھانسی دے کے تو کیا ہونے والا, میں ایک ناکام تھوڑی چلنے والا, میں تو کامیاب. یہ کب ہوتا؟ جب آپ کا ذہن اسٹرانگ ہو, آپ کا نصب العین طے ہو. نصب العین نہیں تو بٹ ٹامک ٹوئیاں رہتے ہو, سمجھے نا, بہت تتر بتر زندگی رہتی, وہ کچھ فائدے کی نہیں. یہ مدرسہ کیوں بنا, یہاں پر اتنے بچے کیوں پڑھ رہے ہیں, یہاں سے کتنے بچے فارغ کیوں ہیں؟ ایک آدمی کی ضد کی وجہ سے. ضد ہونا آدمی میں, ضد, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں اس کو یونیورسٹی بنا کر رہوں گا, ایسا کروں. جب تک کہ آدمی ضد نہیں کرتا وہ زمانے کا بڑا آدمی نہیں بنتا. مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا کہ ان کو جو ہے آفر آئی تھی نظام حکومت کی کہ بھائی یہاں آپ جو ہے وہ نظام کالج میں لیکچرر کی نوکری کا ان کو آرڈر آیا تھا. تو ان کے بھائی ابو الخیر مودودی جو ان سے بڑے تھے, انہوں نے بہت سمجھایا ماؤں کو کہ دیکھ میاں تو لکھتے پڑھتے رہتا ہے, یہ تو کچھ اخبارات بھی نکالتے رہتا ہے, لیکن اب تک تو معاشی پریشانیوں میں گزرا, اب یہ ایک بہت اچھا آفر آیا گورنمنٹ کی طرف سے لیکچررشپ کا, تو اختیار کر لیں. ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ 4 گھنٹے دونوں بھائی ایک کمرے میں بیٹھ کے ان کو سمجھاتے رہے. آخری جو جملے تھے ان کے وہ یہ کہ بھیا اس ملت پر آنے والا جو طوفان میری نگاہیں دیکھ رہی ہے, اگر اس کو روکنے میں میں آگے بڑھ کر اس کو نہ روک سکا تو میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکوں. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بولتے خود ان کی آواز بھر آ گئی تھی. یہ کون بولتا معلوم؟ جو نصب العین کو طے کر لیتا, جو زندگی کے مقصد کو طے کرتا. اس کے سامنے یہ نوکریاں پھوکریاں سب اس کے پیر کے نیچے رہتی, انہیں نصب العین کے تحت چلتا. اللہ نوازتے بھی ہیں, ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فقیری حالت میں رکھتے, اللہ نوازتے بھی ہیں, لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. اس نے نصب العین طے کیا تھا تو اس میں کتنا کھرا ہے وہ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. ہاں اس کی سنت ہے یہ, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہاں تک انہیں صحیح ہے, کھرا ہے کہ نہیں ہے. اور جب کھڑے نکل جاتے تو پھر اللہ نوازتے ہیں. ہاں پھر اس تو, اور وہ جب نوازتے ہیں تو اپنے شان کے اعتبار سے نوازتے ہیں, اپنے شان کے اعتبار سے. ایک چھوٹے سے گھرانے میں پیدا ہونے والا سید مودودی آج پوری دنیا اس کو جانتی, سمجھا. جب وہ انتقال کر گئے تھے تو غائبانہ نماز جنازے کا سلسلہ چلا پورے دنیا میں, سمجھا. اور ان کی خود بفیلو سے اسلام آباد تک آنے تک, لاہور تک آنے تک جو ہے جناب یہ کہ ان کی نماز جنازہ ہر ایئرپورٹ پہ جو جناب یہ کہ پڑی گئی, جہاں جہاں ان کا پلین رکتا تھا لاش. تو اللہ نے جب ایک غریب کی اولاد جی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا, پھانسی کی سزا دے کے دیکھ لیا, فاقے دیکھ لیا, سب دیکھ لیا, نہیں میرا بندہ تو اپنے نصب العین میں کھڑا ہے, پھر اللہ نے نوازا. تو آج امام مودودی کہتے ہیں اس کو, علامہ مودودی کہتے ہیں اس کو,
اور ان کا نام لے کر لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. تو پیارے بچوں، میری گفتگو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہماری 2 وے گفتگو ہوگی، تو آپ کو یہ طے کرنا ہے، زندگی کا نصب العین طے کرنا ہے، تاکہ ایک کامیاب زندگی، شرح صدر والی زندگی آپ جو ہے گزار سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آئے، میری بات صحیح بھی ہو جی، اس کو پر آپ غور بھی منتھن بھی کریں جی. یہ چند باتیں تھیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مزید بھی دعا کی ضرورت ہے کہ کافی ہے؟ جزاک السلام علیکم. بہت